میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، اس زمانے میں سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ عورت بھی کمانا سیکھے، حالانکہ کما کر کھلانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور کمانا مرد کا شغل ہے، کمانا مرد کا شغل ہے۔ عورتوں کے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرد یا تو عورتوں کے تابع ہیں اور عورتیں خود مختار ہیں، اس لیے کہ عورت کو خرچ کرنے کا مجاز نہیں بنایا گیا۔ خرچ وہ کرے جو کمائے، خرچ وہ کرے جو کمائے۔ اس زمانے میں عورتوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں مردوں کے ساتھ برابر رکھا جائے، حالانکہ کتنے کام ایسے ہیں جو عورتوں کے کرنے کے نہیں ہیں مگر عورتیں کرتی ہیں، اور کتنے کام ایسے ہیں جو عورتوں کے کرنے کے ہیں مگر وہ نہیں کرتی۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ دنیا کے فنون میں اور دنیا کے کاموں میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ تسابق ہے اور ان کے ساتھ مقابلہ ہے، عورتوں کا مردوں کے ساتھ مقابلہ ہے فنون میں۔ یہ زمانے کی سب سے بڑی جہالت کہ عورت فنون سیکھے اور مردوں کے ساتھ مل کر کام کرے، حالانکہ یہ مرد کا کام تھا کہ وہ معاش کی شکلیں اختیار کرے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ البتہ علم دین کے بارے میں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کریں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا علم حاصل کیا اپنے گھر میں رہتے ہوئے، کہیں باہر نکل کر نہیں، اپنے گھر میں رہتے ہوئے ایسا علم حاصل کیا۔ 1/3 علم امت حضرت عائشہ کے راستے سے آیا۔ اکابر صحابہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل پوچھتے تھے، مشکل امور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسائل کو حل کرتی تھی۔ کبار صحابہ حضرت عائشہ سے اپنے مسائل میں رجوع کرتے تھے، حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پڑھنے کے لیے کہیں نہیں گئی، گھر میں رہتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب آپ منبر پر ہوتے حضرت عائشہ کا سر گھر کی چوکھٹ پر ہوتا، مستقل مسجد سے آپ کے بیانات سنتی اور جو آپ گھر میں فرماتے اسے محفوظ کرتی۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ عورتیں علم دین سے بالکل جاہل ہیں، اس لیے کہ مردوں کا خیال یہ ہے کہ یہ عورتیں ہماری خواہش اور خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ مردوں کا خیال ہے کہ دین کی خدمت تو مرد کریں گے اور عورتیں ہماری خدمت کریں گی۔ یہ مردوں کا خیال ہے کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اور عورتیں ہماری خدمت کے لیے، حالانکہ عورتوں کو چاہیے کہ علم حاصل کریں اپنے شوہروں کے ذریعے، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں رہتے ہوئے آپ سے علمی استفادہ ایسا کیا کہ اچھے اچھے علماء صحابہ بعض مسائل میں عائشہ سے رجوع کرتے تھے۔ رہا دنیا کے فنون، یہ تو اللہ رب العزت سب کو ایسے الہام فرما دیتے ہیں، اور علاج معالجے اور طب یہ تو تجربات سے حاصل ہوتا ہے، تعلیم سے نہیں۔ یہ جتنی بھی مادی شکلیں ہیں ان کا حصول تجربات سے ہے، اور جتنے علم کے ابواب ہیں اور علم کے شعبے ہیں وہ سیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ جتنے بھی مادی شکلیں ہیں وہ سب ان کا سب کا تعلق تجربات سے ہے۔ یا اللہ رب العزت ایسی چیزیں انسانوں پر کھول دیتے ہیں جو ان کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کریں، لیکن
اپنے گھروں میں رہ کر علم حاصل کریں اپنے گھروں میں رہ کر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کے علم کا کیا مقام تھا اور ان کے علم کا کیا درجہ تھا. فرماتے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ میں جس کو بھی کسی بات کے بارے میں کوئی شک ہوتا یا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، وہ اس کو حضرت عائشہ سے آ کر پوچھ لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ کے پاس وہ علم ان کو ملتا تھا جو علم ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہوتا تھا. قبیصہ بن زہیر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھی. اکابر صحابہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر سوال کیا کرتے تھے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو سنتوں کا جاننے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں پایا، اور دین کے بارے میں سمجھ رکھنے والا حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں پایا. ایسے امور جن کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اور اچانک کوئی بات پیش آ جائے، اس نے بھی میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ سمجھدار کسی کو نہیں پایا. اور میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ قرآن کی آیتوں کا شان نزول کا جاننے والا حضرت عائشہ سے زیادہ کوئی نہیں پایا. اور میں نے علم الفرائض یعنی میراث سے متعلق مسائل کو بھی حضرت عائشہ سے جاننے والا کوئی نہیں پایا. سب سے زیادہ سنتوں کو جاننے والی، سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والی، اور سب سے زیادہ قرآن کی آیتوں کے شان نزول کو جاننے والی، اور سب سے زیادہ میراث کا علم رکھنے والی. یہ بڑی وجہ ہے عورتوں کی جہالت کی کہ مرد ان سے اپنی خدمت لیتے ہیں اور ان کو علم نہیں سکھاتے. مسروق کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ علم فرائض جانتی تھی اچھی طرح سے. میں نے کہا ارے تو کیا بات کر رہا، قسم الذات عالی کی جسے قدر میری جان ہے، میں نے تو دیکھا ہے کبار صحابہ اور علماء صحابہ اور مشایخ صحابہ وہ فرائض کے اور علم میراث کے بارے میں حضرت عائشہ سے آ کر سوال کیا کرتے تھے. محمود بن لبید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی احادیث کو بہت سی احادیث کو حفظ کیا کرتی تھی، لیکن ان میں حضرت عائشہ اور ام سلمہ سے زیادہ حفظ کرنے والی اور کوئی نہیں تھی. وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کم عمر ہونے کی وجہ سے ذہین تھی، بلکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر حضرت عثمان کے زمانے میں فتویٰ دیا کرتی تھی اور اپنی وفات تک ان کے زمانے میں فتویٰ دیتی رہی. اور اس وقت کے صحابہ میں سے حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما یہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اور سنتوں کی تحقیق کرنے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آدمی بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ. معاویہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح الکلام اور حضرت عائشہ سے زیادہ اچھا بیان کرنے والا اور حضرت عائشہ سے زیادہ سمجھدار اور ذی عقل میں نے کسی کو نہیں دیکھا. عروہ کہتے ہیں کہ میں نے طب اور ڈاکٹری جاننے والا حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کو نہیں پایا. یہ نہیں کہ وہ صرف علم دین جانتی تھی بلکہ طب میں بڑی مہارت ہے حضرت عائشہ کو. حضرت عائشہ سے زیادہ علاج معالجے جاننے والا اور دواؤں کا جاننے والا، حضرت عائشہ سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا، حضرت عائشہ سے زیادہ اشعار جاننے والا میں نے کسی کو نہیں پایا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا، بھانجے حضرت عائشہ کے، میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے آپ کے
معاملے میں آپ کے معاملے کو سوچتا ہوں، بڑا تعجب ہوتا ہے. میں آپ کے معاملے میں غور کرتا ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ علم دین اور دین کی سمجھ رکھنے والی ہیں. خدا بھی سوچتا ہوں کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اور کیوں نہ آپ کو دین کی سمجھ ہوتی، اور آپ کو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں کیا رکاوٹ. ایسا تو آپ کو ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں. سارے احکام پہلے آپ پر آتے ہیں، پھر آپ گھر سے باہر آتے ہیں. تو آپ کا عالمہ ہونا اور دین کی سمجھ آپ کو ہونا ہے کون سی ناممکن چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، تو کیوں نہ آپ کے پاس علم ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعجب اس طرح ہوتا ہے کہ آپ عرب کے حالات اور عرب کی تاریخ اور عرب کے رشتے ناتے اور اشعار زیادہ جاننے والی ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ایسی آپ کیوں نہ ہوتی، کیونکہ آپ کے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب سے زیادہ قریش کے انساب اور رشتوں کو جاننے والے تھے. اس میں مجھے کوئی تعجب نہیں. تعجب مجھے اس پر ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ علم طب اور ڈاکٹری اور دوائیں اور علاج خوب جانتی ہیں. یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ آپ نے کہاں سے سیکھ لیا؟ تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا، اے عریہ، پیار نے کہا عروہ کو عریہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماریاں بڑھ گئیں. عرب کے اطباء اور عرب کے حکیم آپ کے لیے دوائیں بنا کر بھیجا کرتے تھے، اور غیر عرب بھی آپ کے لیے دوائیں بھیجا کرتے تھے، اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کرتی تھی. اس سے میں نے سیکھ لیا کہ کس مرض کے لیے کون سی دوا ہے، اور میں آپ کا علاج کیا کرتی تھی، آپ کو وقت پر دوا دیتی تھی. اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ کس مرض کی کیا دوا ہے. وہاں سے میں نے طب سیکھا ہے. آپ کی خدمت سے طب سیکھا ہے.